گلگت بلتستان اسمبلی نے جی بی کو پاکستان کو عبوری صوبہ بنانے کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی۔ گلگت بلتستان کو پاکستان کی قومی اسمبلی اور سینٹ میں نمائندگی دینے کا بھی مطالبہ، پاکستان کے تمام آئینی اداروں میں نمائندگی دینے کا بھی مطالبہ۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ گلگت بلتستان کے عبوری صوبہ بننے سے مستقبل میں مسئلہ کشمیر کے لیے استصواب رائے پر اثر نہیں پڑنا چاہیے۔ قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ پاکستان کی وفاقی حکومت گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کی قرارداد نافذ کرنے کے لیے آئینی اور انتظامی اقدامات کرے۔ قرارداد پر وزیر اعلیٰ اپوزیشن لیڈر کے دستخط۔ اسمبلی میں پاک فوج کے شہداء کے حق میں بھی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ مولانا فضل الرحمان کے بیان کی مذمت۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی شنگھائی میں چینی وزیر خارجہ وانگ یی سے ملاقات۔ دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان اور چین کا سی پیک 2.0 تجارت سرمایہ کاری میں مزید تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ پاکستان اور چین کا ڈیجیٹل معیشت اور مصنوعی ذہانت میں تعاون مزید بڑھانے کا فیصلہ۔ اسحاق ڈار اور وانگ یی نے خطے اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر قریبی روابط برقرار رکھنے کے عزم کا اظہار۔ پاکستان کے ورلڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کوآپریشن آرگنائزیشن کے قیام کے معاہدے پر بھی دستخط کر دیے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے معاہدے پر شنگھائی میں دستخط کیے۔ ایران کے خلاف امریکہ کے نئے حملوں کا آغاز، بوشہر میں دھماکوں کی آوازیں۔ سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ کارروائی کا مقصد ایرانی فوجی صلاحیتوں کو مزید کمزور کرنا ہے۔ پہلے بھی بندر عباس اور قشم جزیرے سمیت 10 سے زائد علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی کمانڈ سینٹرز، فضائی دفاعی نظام اور ساحلی نگرانی کی تنصیبات تباہ کرنے کا دعویٰ۔ جواب میں بحرین، کویت اور اردن میں امریکی اہداف پر ایران کے حملے۔ بحرین کے شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر امریکی فضائی نگرانی، کنٹرول ریڈارز اور ایندھن کی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ امریکہ نے ایرانی تنصیبات پر حملے کیے تو ایران خطے میں امریکی تنصیبات کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گا۔ اسرائیلی حکومت کے کچھ لوگ امریکہ ایران معاہدے ناکام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا انکشاف ایران میں زمینی فوج بھیجنے کی خبروں کو بھی مسترد کر دیا۔ مذاکرات کو ایران کے ساتھ تنازعات کا مستقل حل قرار دے دیا۔ ایک انٹرویو میں کہا کہ اسرائیلی حکومت کے کچھ لوگوں نے معاہدے کو سبوداژ کرنے کے لیے بھاری رقم خرچ کی۔ اس مہم کے باوجود وہ امریکی مفادات کو پہلی ترجیح دیں گے۔ جے ڈی وینس کا کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ تنازع کا مستقل حل فوجی کارروائی نہیں بلکہ مذاکرات اور سفارتی معاہدہ ہے۔ ایرانی عوام اپنے نظام میں تبدیلی چاہتے ہیں تو یہ ان کا اپنا فیصلہ ہوگا۔ امریکہ کی ترجیح آبنائے ہرمز کو کھلا رکھنا اور عالمی تیل اور گیس کی بلا تعطل ترسیل یقینی بنانا ہے۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت نہ ختم ہوئی نہ غیر مؤثر، یہ آج بھی قابل عمل فریم ورک ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا بیان۔ پاکستان کا امریکہ اور ایران سے کشیدگی کے خاتمے کے لیے مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد پر زور، مذاکرات کو واحد راستہ قرار دیا، امن کی کوششوں سے دستبردار ہونے کا تاثر مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کی جانب سے ثالثی کی کوششیں جاری ہیں، امن کا عمل کبھی ختم نہیں ہوتا، وقتی تعطل کا شکار ہو سکتا ہے۔ تمام فریقین پاکستان قطر مشترکہ اعلامیہ کے مطابق تکنیکی سطح کے مذاکرات دوبارہ شروع کریں۔ قطر نے کسی پڑوسی کے خلاف کارروائی کی نہ کرے گا۔ قطر نے ایران کے خلاف فوجی کارروائی میں شرکت پر آمادگی سے متعلق خبروں کو پروپیگنڈا قرار دے کر مسترد کر دیا۔ قطر کے انٹرنیشنل میڈیا آفس نے کہا ہے کہ ایسے الزامات قطر کو اس تنازع میں گھسیٹنے کی کوشش ہیں اور ان کا مقصد یہ ہے کہ مصالحت کار کی حیثیت سے قطر کے مرکزی کردار کو نقصان پہنچایا جائے اور خطے کو مزید خلفشار کی جانب دھکیلا جائے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت خطے میں کشیدگی کے ملکی معیشت پر اثرات سے متعلق جائزہ اجلاس، سادگی اور کفایت شعاری کے اقدامات پر رپورٹ پیش کی گئی۔ شہباز شریف کی ہر ممکنہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مکمل تیاری کی ہدایت۔ یہ بھی کہا کہ سادگی اور کفایت شعاری مہم میں عوام نے بھرپور کردار ادا کیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی مصنوعی قلت پیدا کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔
یورپی کمیشن نے پاکستان کو GSP پلس اسکیم سے سب سے بڑا مستفید ملک قرار دے دیا۔ یورپی کمیشن کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2026 میں پاکستان کی 7.5 ارب یورو مالیت کی برآمدات GSP پلس رعایتوں کے اہل رہیں۔ GSP پلس کے باعث پاکستان کو 2024 میں تقریباً 73 کروڑ 20 لاکھ یورو کی ٹیرف بچت ہوئی۔ پاکستان نے یورپی تجارتی رعایتوں کے استعمال کی شرح 95.1% تک پہنچا دی۔ یورپ نے پاکستان کی مجموعی برآمدات 28% خریدا۔ پاکستانی ملبوسات، ٹیکسٹائل، چمڑے، تیار خوراک اور دیگر مصنوعات نے یورپی رعایتوں سے نمایاں فائدہ اٹھایا۔ پاکستان نے GSP پلس سے متعلق تمام 27 بین الاقوامی کنونشنز کی توثیق بھی برقرار رکھی اور یورپی یونین کے مانیٹرنگ عمل کے ساتھ بھی مسلسل تعاون جاری رکھا۔ حکومت اور کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے درمیان مذاکرات کامیاب۔ کالعدم کمیٹی نے لانگ مارچ 21 جولائی تک مؤخر کر دیا۔ رہنما کالعدم کمیٹی کے مطابق حکومت نے مطالبات کے حل کی یقین دہانی کرائی ہے۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کی کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی سے بات چیت کے ذریعے مسائل کے حل کی اپیل، کسی بھی اقدام سے گریز کرنے کا کہا۔ کالعدم کمیٹی کو پیغام دیا کہ بلاول بھٹو زرداری بھی مسئلے کے حل کے لیے مصروف ہیں، انہیں حکومت سے بات چیت کے لیے کچھ مہلت چاہیے۔ بلاول چاہتے ہیں خون خرابہ اور فسادات نہ ہو، مثبت پیش رفت۔ کشمیر پاکستانی اور کشمیری عوام کے درمیان باہمی اعتماد کے لیے ازحد ضروری ہے۔ بنوں میں CTD اور پولیس کی کارروائی، 5 دہشت گرد ہلاک، اسلحہ برآمد۔ پولیس کے مطابق دہشت گردوں نے اہلکاروں کو دیکھ کر فائرنگ کر دی، جوابی فائرنگ میں مارے گئے۔ عسکریت پسند کارروائیوں کے باعث تانبے اور سونے کی کان پر کام کرنے والی چینی کمپنیوں کا 1 ماہ میں پیداوار روکنے کا عندیہ۔ پاکستان نے سیکیورٹی بڑھانے کی یقین دہانی کرا دی۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا ہے کہ سینڈیک میٹلز کی تمام تنصیبات، لاجسٹکس اور عملے کی نقل و حرکت کے لیے سیکیورٹی میں اضافہ کیا جائے گا۔ پنجاب کے 5 شہروں لیا، چنیوٹ، سیالکوٹ، اوکاڑا اور مری میں گرین الیکٹرک بس سروس کا آغاز۔ عارف والا میں تقریب سے خطاب کے دوران وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، معمر، اسپیشل افراد، خواتین اور طلبہ کے لیے بس میں سفر بالکل مفت ہے۔ 5 سال میں پنجاب کے اندر 5000 بسیں چلانا ہدف ہے۔ آپ کی سڑک پر، آپ کی دہلیز پر ایئر کنڈیشنڈ گرین بس لینے آئے گی۔ تقریب سے خطاب میں مریم نواز نے کہا، پنجاب کے تمام شہروں میں ترقیاتی کاموں کے جال بچھائے ہیں۔ پنجاب میں رہنے والا ہر شخص مریم نواز کی ذمہ داری ہے۔ طلبہ کو لیپ ٹاپ، الیکٹرک بائک، ٹیبلٹ اور 50,000 اسکالرشپس دے رہے ہیں۔ زیارت میں دہشت گردی کے واقعات میں شہید پولیس اہلکاروں کے لواحقین کے کوئٹہ اور زیارت میں دھرنے 9ویں روز میں داخل۔ جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ، حکومت کی یقین دہانی کے باوجود دھرنا ختم نہیں کیا گیا۔ 7 جولائی کو زیارت کے علاقے منگی میں دہشت گرد حملے میں 30 پولیس اہلکار شہید ہو گئے تھے۔ فلاحی ادارے سیلانی کے بانی اور چیئرمین مولانا محمد بشیر فاروق کا کہنا ہے کہ کرپٹو کرنسی جائز ہے۔ 13 ماہ قبل فتویٰ دے چکے ہیں۔ سیلانی ریاست کی پالیسی کے ساتھ ہے کیونکہ دنیا کے کئی ممالک کرپٹو میں لین دین کر رہے ہیں۔ کرپٹو کرنسی سے متعلق میڈیا رپورٹس کے بعد کراچی سیلانی ہیڈ آفس میں اجلاس کے دوران مولانا بشیر فاروق نے کہا کہ فتویٰ اسلامی نظریاتی کونسل، اسٹیٹ بینک اور متعلقہ وزارت کو بھجوا دیا ہے۔ اس سے پہلے وفاق المدارس العربیہ اور دارالعلوم کراچی کے صدر مفتی محمد تقی عثمانی نے کرپٹو کرنسی خریدنا ناجائز قرار دیا تھا۔ کہا تھا کہ کرپٹو کرنسی مال نہیں ہے بلکہ کھاتے میں فرضی نمبروں کا اندراج ہے۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی کی مولانا فضل الرحمان کے بیان کی مذمت، الفاظ واپس لینے کا مطالبہ۔ پیغام امن کمیٹی کے سربراہ علامہ طاہر اشرفی کے ہمراہ پریس کانفرنس میں کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج، پولیس اور شہریوں نے جان کا نذرانہ دیا، وہ شہید ہیں۔ امید ہے مولانا فضل الرحمان اپنے بیان پر پچھتا رہے ہوں گے۔ علامہ طاہر اشرفی نے کہا کہ قومی پیغام امن کمیٹی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی سوچ اور فکر کو آگے لے کر چل رہی ہے۔ ہمارا فوجی بارڈر پر اس لیے کھڑا نہیں ہوتا کہ چند ہزار تنخواہ ملے۔ مولانا طاہر حسین مشہدی نے کہا کہ افواج کے خلاف بیان دینے والوں کے خلاف مقدمات قائم ہونے چاہیے۔
مولانا فضل الرحمان کے بیان کے خلاف تیسری مذمتی قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع۔ نون لیگ کے چیف ویپ رانا ارشد کی درخواست میں کہا گیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے بیان سے شہدائے پاکستان کے ورثاء کی دل آزاری ہوئی ہے۔ مسلح افواج قومی سلامتی کی ضامن ہیں، ان کے کردار پر حملہ ناقابل قبول ہے۔ قرارداد میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ فیلڈ مارشل آصف منیر کی جرأت، بہادری اور قیادت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز کو استحکام پاکستان کی کوششوں پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ کے چیئرمین خالد مقبول صدیقی کو مولانا فضل الرحمان سے بیان کی وضاحت کی امید۔ کہا کہ کیا مولانا فضل الرحمان کو ادراک تھا کہ ایسے بیانات سے دشمن کو فائدہ اٹھانے کا موقع مل رہا ہے؟ وہ آگ جو ہمارے خطے میں بڑھ رہی تھی وہ افواج پاکستان کی کوششوں سے رکی ہے۔ فاروق ستار نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان نے بیان سے شہداء کی جو بے توقیری کی ہے وہ انتہائی ناقابل قبول ہے۔ ان کا بیان ناقابل فہم، ناقابل قبول اور ناقابل برداشت بھی ہے۔ کیا مولانا صاحب اگلا الیکشن نئی دلی سے لڑنا چاہتے ہیں؟ سپریم کورٹ نے کوٹ رادھا کرشن بھٹا کیس میں سزائے موت پانے والے 3 ملزمان کو بری کر دیا۔ 102 ملزمان کی بریت کے خلاف پنجاب حکومت کی درخواست بھی مسترد کر دی۔ 4 نومبر 2014 کو کوٹ رادھا کرشن میں ہجوم نے شہزاد مسیح اور ان کی اہلیہ شمع بی بی کو توہین مذہب کے الزام پر تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ اینٹوں کے بھٹے میں زندہ جلا دیا گیا تھا۔ واقعے کے بعد پولیس نے سینکڑوں افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 5 ملزمان کو سزائے موت جبکہ دیگر کو مختلف سزائیں سنائی تھیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے 5 میں سے 2 ملزمان کو بری کر دیا تھا۔ 3 کی سزائے موت برقرار رکھی تھی۔ جسٹس ملک شہزاد احمد کی سربراہی میں قائم 3 رکنی بینچ نے اپیلوں کی سماعت کے بعد تینوں ملزمان کو بری کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا بوئنگ کمپنی کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، ان کے ہمراہ پی آئی اے کی نئی مینجمنٹ کا وفد بھی تھا۔ محسن نقوی کی بوئنگ گلوبل کے صدر برینڈن نیلسن سے ملاقات ہوئی جہاں 16 نئے طیاروں کی خریداری کے لیے اہم پیش رفت ہوئی۔ خریداری کے لیے بہترین آپشنز پر بات چیت ہوئی۔ چیئرمین اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن سید قمر رضا نے کل عدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پریس ریلیز پر وضاحتی بیان میں کہا ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کا مقصد جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا پریس ریلیز حقائق کو قیاس آرائیوں کی بنیاد پر مسخ کر رہا ہے۔ رابطے کا مقصد خالصتاً ذاتی خواہش کے تحت مسئلے کا پرامن حل تلاش کرنا تھا۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے رابطہ انہیں تشدد سے باز رکھنے اور پرامن راستہ اختیار کرنے کے لیے کیا گیا۔ کمیٹی کے بیشتر افراد نے پرامن حل کی تجویز پر منطقی اور مثبت رد عمل دیا، تاہم بعض عناصر ذاتی اور نیک نیتی پر مبنی اقدام کو سستی میڈیا تشہیر کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ سندھ میں سرکاری اسکولوں کے داخلہ نظام کو ڈیجیٹلائز کرنے کا فیصلہ۔ وزیر تعلیم سندھ کی زیر صدارت نادرا حکام کے ساتھ اجلاس۔ فیصلہ کیا گیا کہ ہر طالب علم کے لیے منفرد داخلہ آئی ڈی تیار کی جائے گی۔ داخلہ آئی ڈی کو بے فارم سے منسلک کیا جائے گا۔ سردار شاہ نے کہا کہ ڈیجیٹل نظام سے فرضی اور دوہرے داخلوں کا مؤثر خاتمہ ممکن بنایا جا سکے گا۔ میئر کراچی نے اورنگی ٹاؤن میں سندھ انٹیگریٹڈ ایمرجنسی اینڈ ہیلتھ سروس اسٹیشن کا افتتاح کر دیا۔ کہا کراچی بھر میں ہنگامی طبی امداد کے نظام کو مزید مؤثر بنایا جا رہا ہے۔ راشڈیل گرومنگ گینگ کے سرغنہ شبیر احمد کی ملک بدری کا معاملہ۔ برطانیہ اور پاکستان کے درمیان سفارتی تنازع کھڑا ہو گیا۔ برطانوی وزیر یووڈ کوپر نے اشارہ دیا کہ شبیر احمد کو واپس نہ لیا گیا تو پاکستان پر ویزا پابندیاں عائد کی جا سکتی ہیں۔ پارلیمنٹ کی خارجہ کمیٹی میں گفتگو کرتے ہوئے یووڈ کوپر نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ یہ معاملہ متعدد بار اٹھا چکے اور آئندہ بھی اٹھاتے رہیں گے۔ ایسے مزید کیسز بھی ہیں۔ دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی کہہ چکے ہیں کہ شبیر احمد کا معاملہ برطانیہ کا اندرونی معاملہ ہے۔ صادق خان کا ایک اور اعزاز۔ 3 مرتبہ میئر لندن منتخب ہونے والے صادق خان کو تاحیات لارڈ بنانے کا اعلان۔ وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے نئے لارڈز کے ناموں کا اعلان کر دیا۔ صادق خان کا نام بھی شامل۔ ڈاؤننگ اسٹریٹ کے مطابق شار چارلز نے نئے نامزد شخصیات کو لارڈ شپ دینے کی منظوری دینے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ ہاؤس آف لارڈ کے اس وقت 774 ارکان ہیں۔ یہ دنیا کے سب سے بڑے قانون ساز ایوانوں میں شمار ہوتا ہے۔
دیر البلا پر اسرائیلی حملے میں القسام بریگیڈ کے کمانڈر اسنائپر یونٹ عمر احمد ابو قاسم، ان کی اہلیہ آسما اور 6 سالہ بیٹی حبیبہ شہید ہو گئے۔ 2 دنوں میں غزہ پر اسرائیلی حملوں میں 14 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے۔ اکتوبر 2025 سے ہوئی جنگ بندی کے بعد اسرائیل فوج کے ہاتھوں شہید فلسطینیوں کی تعداد 1132 ہو گئی۔ 3500 سے زائد فلسطینی اسی مدت میں اسرائیلی گولیوں اور بم دھماکوں کا شکار ہو کر زخمی ہوئے۔ میانمار کے ساحل کے قریب 2 کشتیاں ڈوب گئیں، 500 سے زائد افراد کی اموات کا خدشہ۔ اقوام متحدہ کے مطابق دونوں کشتیاں جون کے آخر میں میانمار کی ریاست رخائن سے روانہ ہوئی تھیں۔ ایک کشتی میں 250 افراد سوار تھے۔ روانگی کے کچھ ہی دیر کے بعد کشتی لاپتہ ہو گئی۔ دوسری کشتی میں کم و بیش 280 افراد تھے۔ برطانیہ میں 16 برس سے کم عمر بچے آئندہ برس اپریل سے انرجی ڈرنکس نہیں خرید سکیں گے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کم عمر بچوں کو فی لیٹر 150 ملی گرام کیفین والے انرجی ڈرنکس دکان، آن لائن، ریسٹورنٹ یا کیفے میں فروخت کرنا غیر قانونی قرار دیا جائے گا۔ 16 سال سے چھوٹے بچے وینڈنگ مشین سے بھی انرجی ڈرنکس نہیں خرید سکیں گے۔ فیفا ورلڈ کپ کا دوسرا سیمی فائنل، لاؤٹارو مارٹینز کا انجری ٹائم میں فیصلہ کن گول۔ دفاعی چیمپئن ارجنٹینا نے انگلینڈ کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے ہرا کر لگاتار دوسری بار فائنل میں جگہ بنا لی۔ دونوں ٹیموں کے درمیان دونوں ہاف تک میچ 1-1 گول سے برابر رہا۔ ارجنٹینا اور اسپین کے درمیان فائنل مارک کا اتوار کی شب ہوگا۔ انگلش ٹیم تیسری پوزیشن کے لیے ہفتے کی شب فرانس کے خلاف میدان میں اترے گی۔